شیخ کا نام ملک کے بہت بڑے بزنس ٹائکونز میں ہوتا تھا، جس کا بزنس ملک کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ کاروباری رقابت کی وجہ سے اسے بھی بہت سے دشمنوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی کسی سے پریشانی کا اظہار نہ کیا تھا، اور اس کی فیملی کے لاکھ کہنے کے باوجود اس نے کبھی بھی اپنے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گی، اس لیے اس کی جتنی زندگی لکھی جا چکی ہے وہ ایک سیکنڈ نہ کم ہوگی نہ زیادہ، اس لیے وہ ہمیشہ سیکیورٹی کوریج کے بغیر ہی اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے جاتا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت ہوگا۔ وہ فیکٹری سے کام نپٹا کر آفس سے نکلا اور حسب معمول پارکنگ سے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ اس کی چھوٹی بیٹی نے اسے ایک کمپیوٹر گیم کی سی ڈی لانے کے لیے فرمائش کی تھی، جو اسے آفس سے نکلتے وقت ہی فوری یاد آ گئی تھی، ورنہ اسے اس کے لیے دوبارہ گھر سے بازار تک آنا پڑتا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ایک کمپیوٹر مارکیٹ میں پہنچا اور گاڑی پارک کر کے ایک گیم والی دکان سے اپنی مطلوبہ سی ڈی خرید کر واپس کار میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کے دائیں جانب سے ایک درخت اور بدصورت چہرے والا شخص ہاتھ میں پستول چھپائے اسے ایک جانب چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ منصور نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے ایک اور اسی حلیے کا شخص اس کی دوسری جانب سے آن کھڑا اور مجبوراً اسے ان کے کہنے پر عمل کرنا پڑا، اور وہ خاموشی سے ان کی بتائی ہوئی سامنے کھڑی ایک سیاہ وین میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں پہلے سے 2 افراد موجود تھے، ایک ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور دوسرا اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وین ایک جھٹکے سے بڑی تیزی کے ساتھ سڑک پر دوڑنے لگی۔ چونکہ رات کا وقت تھا اور ہر کسی کو جلدی اپنے گھر لوٹنے کی کوشش ہوتی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس غیر معمولی واقعے کا نوٹس نہیں لیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ڈیکوزا نے انہیں سر ہلا کر سلام کیا اور پھر انہیں بتانے لگا کہ کس طرح ایک پارٹی نے انہیں شہر کے بہت بڑے بزنس مین منصور شیخ کے قتل کے لیے اسائن کیا ہے، اور یہ بھی کہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ میں پیشگی 10 کروڑ کی رقم فوری طور پر منتقل کر دی گئی ہے۔ مزید یہ کہ اگر وہ مطلوبہ شخص کو قتل نہ کر پائے تو جرمانے کے طور پر انہیں وہی رقم دگنا کر کے لوٹانا پڑے گی۔ ڈیکوزا مسلسل بولے چلے جا رہا تھا اور اس کے جواب میں وہ سب افراد مسلسل اپنے سر ہلا رہے تھے۔ کچھ دیر لیکچر دینے کے بعد اس نے 4 افراد کو کچھ ہدایت دینے کے بعد باقی افراد کو وہاں سے اٹھ جانے کا کہا۔ اس نے ان 12 افراد میں سے صرف 4 افراد منتخب کیے۔ یہ اس کا اصول تھا کہ جسے وہ جس کام کے لیے منتخب کر لیتا تھا تو بقایا افراد اس وقت تک آرام کرتے تھے جب تک کہ پہلے والے افراد اپنا ٹارگٹ حاصل نہ کر لیتے تھے۔ اس کے لیے انہیں معاوضہ بھی ڈبل دیا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ممبران کو بھی معقول معاوضہ ادا کیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے تو یہ بڑی بااصول تنظیم تھی۔ باقی افراد کے ہال سے نکل جانے کے بعد ڈیکوزا نے انہیں منصور شیخ کی فوٹو کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ٹائمنگ کی تفصیل بھی بتا دی تھی، اور ان کی معلومات کے مطابق وہ ابھی تک اپنے آفس میں ہی موجود تھا۔ اس سلسلے میں اس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ فیکٹری میں تو وہ جا نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر رات 8 بجتے ہی ان کے مخبروں نے اس کی فیکٹری سے باہر نکلنے کی اطلاع دی، جس کے نتیجے میں وہ اس وقت منصور کو اپنی وین میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک بڑی سی کالے رنگ کی وین کو بڑی تیزی سے ایک سنسان سڑک پر مڑتے دیکھ کر جھاڑیوں میں چھپے 2 افراد چوکنے ہو گئے، اور انہوں نے جلدی سے وائرلیس پر کسی سے بات کی۔ اس دوران وین ان کے سامنے سے فراٹے بھرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی سپیڈ سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی واردات کر کے فرار ہو رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں انہیں دور سے 2 لائٹس اسی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی کال پر ہی وہ یہاں آ رہے ہیں۔ جلد ہی ان کے نزدیک پہنچتے ہی انہوں نے اس وین کی تفصیل بتا دی۔ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے، لیکن دور تک پیچھا کرنے پر بھی انہیں ایسی کوئی وین دکھائی نہ دی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور راستے سے کسی اور طرف نکل گئے ہوں۔ کافی دور تک جانے کے بعد انہوں نے وائرلیس پر کسی سے بات کی تو انہیں فوری واپسی کا حکم ہوا۔
یہ سنتے ہی انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ پھر واپس ان 2 افراد تک پہنچ کر انہیں وہیں پہرا دینے کا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ان کی ہدایات سنتے ہی وہی 2 افراد دوبارہ جھاڑیوں میں چھپ کر سڑک پر نگاہیں جما کر بیٹھ گئے تھے۔ وین فراٹے بھرتی ہوا کی مانند اڑتی چلی جا رہی تھی۔ دور دور تک اس سنسان سڑک پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے بھی اس طرف بہت کم رونق تھی اور اکا دکا گاڑیاں ہی یہاں سے کبھی کبھار گزرتی تھیں، ورنہ چاروں طرف نحوست ہی چھائی ہوئی تھی۔ وین میں خاموشی طاری تھی۔ منصور نے 1-2 بار ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی سرد مہری دیکھ کر چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے تمام معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد وین ایک میدانی علاقے کی جانب مڑ گئی، جس میں جا بجا ٹیلے نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی بہت سی جھاڑیاں بھی تھیں۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے اندھیرے میں واضح دکھائی نہیں دے رہے تھے، ویسے غور سے دیکھنے میں ٹیلے ہی لگ رہے تھے۔ ٹیلوں کا سلسلہ عبور کرنے کے بعد وین ایک صاف جگہ پر جا کر رک گئی اور دوسرے لمحے اس کے سامنے سے زمین ایک ڈھکن کے مانند اوپر اٹھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھ رہا ہو۔ پوری طرح ڈھکن کے اوپر اٹھتے ہی نیچے ایک ڈھلوان سا راستہ اندر جاتا دکھائی دیا۔ اف خدایا، یہ ایک دور تک جاتی سڑک تھی۔ نہ جانے کس طرح ان لوگوں نے یہ خفیہ راستہ بنایا ہوگا۔ یہ ڈیتھ وارنٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس ساری کارروائی میں انہوں نے منصور کی آنکھوں پر کوئی پٹی وغیرہ نہیں باندھی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس نے اب زندہ واپس تو جانا نہیں ہے، اس لیے اس تکلف میں پڑنے کی کیا ضرورت۔ منصور بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اسے کیوں اس طرح اغوا کر لائے ہیں، حالانکہ وہ تو انہیں جانتا تک نہیں ہے۔ وین کے اندر داخل ہوتے ہی سرنگ کا دروازہ پیچھے سے بند ہونے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی دور بیٹھے ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہو۔ کچھ دیر تک وین زیر زمین سڑک پر دوڑتی چلی گئی، پھر اچانک ایک طرف مڑی تو سامنے ایک کوریڈور دکھائی دیا جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ رکنے کے بجائے تیزی سے آگے بڑھتی گئی اور پھر ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی ایک دم گیٹ دونوں جانب سے دائیں بائیں سرک گیا اور اندر جانے کا راستہ دکھائی دیا۔ وین گیٹ کھلتے ہی اندر بڑھ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی شکل بیضوی بنی ہوئی تھی۔ اس کے درمیان ایک بیضوی میز رکھی ہوئی تھی اور دیواروں پر اذیت رسانی کے مختلف آلات نصب تھے۔ ایک نظر میں یہ ہال کسی عقوبت خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال میں ایک جانب وین روک کر انہوں نے منصور کو نیچے اترنے کا کہا۔ منصور ان کا اشارہ پاتے ہی وین سے نیچے اترا اور اس کے اترتے ہی وین واپس گیٹ سے باہر نکل گئی۔ جھاڑیوں میں چھپے دونوں افراد نہ جانے کب سے دب کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس وین کے بعد انہیں دوبارہ کوئی اور گاڑی یا کوئی غیر معمولی واقعہ دکھائی نہ دیا تھا۔ اب تو آہستہ آہستہ صبح ہونے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ایک بار پھر وائرلیس پر اپنے کسی سینئر سے بات کی، تو جواب میں انہیں وہاں سے واپس گھر جانے کا حکم ہوا۔ دوسری جانب سے ہدایات ملتے ہی وہ دونوں افراد فوری طور پر وہاں سے نکل کر ایک جانب چل دیے۔